درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا۔ کامل نماز گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہیں اور نمازی کو دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھے کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کی سی ٹھونک دوسری دفعہ مار دی۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا۔ اور پھر جب وہ بربادی کی بد دعا کرے تو اپنی بربادی کا گیلا کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہیں اور نمازی کے لیے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جاوے کہ کمر پوری جھک جاوے، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہوں اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ جائے تو اسقاط کر دے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہوں کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا ہوں، تو حق تعالی شانہ نے عہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہوں اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا چاہے عذاب دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالی شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح بھی کسی غریب سے کرے، مالدار عورت سے نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے 5 آفتوں میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 1 مہر زیادہ دینا پڑے گا، نمبر 2 رخصتی میں دیر اور ٹال مٹول ہوگی کہ اس کے جہیز کی تیاری ختم نہ ہوگی، نمبر 3 اس سے خدمت لینا مشکل ہوگا، نمبر 4 خرچ زیادہ مانگے گی، نمبر 5 طلاق دینا چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق نہیں دینے دے گا۔ کہتے ہیں کہ عورت 4 چیزوں میں خاوند سے کمتر ہونی چاہیے ورنہ خاوند اس کی نگاہ میں ذلیل ہوگا، عمر میں، قد کی لمبائی میں، مال میں، شرافت میں۔ اور عورت 4 چیزوں میں خاوند سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے، خوبصورتی میں، ادب میں، تقوی میں، عادتوں میں۔
اور مال سے زیادہ اہم خلقت اور صحت کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا ہے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی شخص نے حاضر ہو کر اپنے فقر کی شکایت کی اور بڑی سخت پریشانی کا اظہار کیا کہ اس کے غم میں مرنے کی تمنا ظاہر کی۔ ان بزرگ نے دریافت کیا کہ تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے لی جائیں اور تمہیں 10,000 درہم مل جائے؟ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں 10,000 درہم دے کر تمہاری زبان لے لی جائے؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس پر راضی ہو کہ تمہارے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاوے اور تم کو 20,000 درہم دے دیے جاوے؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں مجنون بنا دیا جاوے اور 10,000 درہم دے دیے جاوے؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ تو فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے اقرار کے موافق 50,000 سے زیادہ مالیت کا سامان تو حق تعالیٰ شانو نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے، اور یہ مثال کے طور پر چند چیزیں گنوائی، پھر بھی تم شکوہ کر رہے ہو۔ ابن سیماک رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ابن سیماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس پانی کا اسی ساری سلطنت کے بدلے میں مل سکتا ہے جو تمہارے پاس ہیں، اور نہ خریدا جائے تو پانی ملنے کی کوئی صورت نہیں، پیاسے ہی رہنا ہوگا، کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ ساری سلطنت دے کر پانی خریدو ورنہ پیاس سے مر جاؤ؟ بادشاہ نے کہا یقیناً راضی ہو جاؤں گا۔ ابن سیماک رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسی بادشاہت پر کیا خوش ہونا جس کی ساری قیمت ایک گلاس پانی ہو۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی ایک نعمت ہر ایک شخص کے پاس ایسی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عام نعمتیں ہیں جن میں ہر آدمی کی شرکت ہے۔ اگر گہری نگاہ سے غور کیا جائے تو ہر آدمی کے ساتھ خصوصی نعمت حق تعالیٰ شانہ کی ایسی ہے جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان میں ہر آدمی کو اعتراف ہے کہ وہ اس نعمت میں ممتاز ہیں، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ ان میں سے ایک تو عقل ہے کہ ہر ایک آدمی چاہے کتنا ہی بیوقوف ہو وہ یہ سمجھا کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ یہ بہت ہے، ہاں یہ صحیح بات ہے نا۔ دوسرے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دوسرے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے جس کو میں سمجھتا ہوں۔ ایسی حالت میں چاہے واقعے کے اعتبار سے صحیح ہو یا غلط، لیکن اس کے اپنے اعتقاد اور اقرار کے اعتبار سے اس پر حق تعالیٰ شانہ کا ایک ایسا انعام ہے کہ یہ انعام کسی دوسرے پر نہیں۔ ایسی حالت میں کیا یہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت میں سب سے زیادہ شکر گزار بنے؟ اور اگر کسی معمولی چیز روپیہ پیسہ وغیرہ میں کسی دوسرے سے کم ہو تو یہ سوچیں کہ سب سے اشرف چیز عقل میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز عادات ہیں کہ ہر شخص اپنے سوا دوسرے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی عادت سمجھا اور پایا کرتا ہے جو اس کے نزدیک عیب ہوتی ہے، اور گویا اس کے نزدیک اس کے سوا ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی عیب ضرور ہے، اور اپنی کسی عادت کو بھی لفظوں میں چاہے مان لے مگر دل میں عیب دار نہیں سمجھتا، نہ اس کے چھوڑنے کے در پہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا ہے ضروری نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اگر کسی ایک چیز میں دوسرے سے کم دے رکھا ہے تو عادات کی نعمتوں میں اس کو خاص طور سے سب سے بڑھا کر رکھا ہے۔ تیسری چیز علم ہے کہ ہر آدمی اپنے ذاتی حالات اور اندرونی احوال سے اتنا زیادہ واقف ہو اور ان کا جاننے والا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے احوال سے واقف نہیں ہوتا، اور ان میں ایسی بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ان عیوب پر کوئی دوسرا مطلع ہو۔ حق تعالیٰ شانہ کا یہ احسان ہے کہ اس کو اپنے احوال کا علم عطا فرمانے کے باوجود دوسروں سے اس کی ستاری فرما رکھی ہے، اور اس کی یہ تمنا کہ میرے اس علم کی کسی کو خبر نہ ہو پوری کر رکھی ہے کہ ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ سب سے ممتاز ہیں اور اس کا شکر اس کی ذمہ ضروری ہے۔ ان کے علاوہ ہزاروں چیزیں ہر آدمی میں ایسی ہے جن کے متعلق وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ چیز اس سے لے کر اس کے بدلے میں اس کی ضد یا کوئی دوسری چیز دے دی جائے۔ مثلا انسان ہونا کوئی نہیں گوارا کرتا کہ اس کو آدمی سے بندر بنا دیا جائے، مرد ہونا کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کو مرد سے عورت بنا دیا جائے۔ اس طرح مومن ہونا، حافظ قرآن ہونا، عالم ہونا، خوبصورت ہونا، صاحب اولاد ہونا، غرض اخلاق میں، صورت میں، سیرت میں
عزیز و اقارب میں، اہل و عیال میں، عزت اور مرتبے میں ہر آدمی کے پاس ایسی خصوصی امور ملیں گے جن کے تبادلے پر کبھی بھی راضی نہ ہوگا۔ تو کیا پھر یہ بات صحیح نہیں کہ ہر آدمی پر حق تعالیٰ شانوں کے ہزاروں ایسی خصوصی انعامات ہیں جو دوسرے کو نصیب نہیں؟ ایسی حالت میں ان سب سے آنکھ بند کر کے اگر کوئی ایک چیز، دو چیز دوسرے کے پاس ہیں تو اس کے پاس نہیں ہے ان میں للچائے اور ناشکری کرے، کیا یہ انتہائی کمینہ پن نہیں ہے؟ اور اگر کسی کے پاس مال ہی زیادہ دیکھتا ہے تو ان امور میں جو اوپر ذکر کیے گئے غور کرے کہ ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ اس شک کے بڑا ہوا ہے جس پر رشک یا حسد کر رہا ہے، درا حالے کے مجموعی احسانات میں یہ خود اس سے بڑا ہوا ہے۔ اور اس سب کے باوجود جو مال اس کے پاس ہیں اس کا حشر معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ اس کے لیے راحت کا سبب ہیں یا وبال جاں ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کسی فاجر آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر رشک نہ کرو کہ تمہیں خبر نہیں کہ مرنے کے بعد وہ کس مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے، اس لیے کہ فاجر آدمی کے لیے اللہ کے یہاں ایسی ہلاکت ہیں یعنی جہنم جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کئی سنی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، الحمد للہ رب العالمین۔